بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظہ ندا۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع مسلمان جنات کی نماز-ے-جنازہ ہے۔ یہ واقعہ پاکستان آزاد ہونے کے کچھ سال بعد کا ہے۔ یہ واقعہ ضلع بکڑ کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ ویسے تو ہم میں سے کوئی بھی جنات کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا۔ بلا شبہ قرآن پاک میں جنات کے وجود کی واضح نشانیاں موجود ہیں، تاہم اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے قبل کچھ جنات کو دنیا سے پردہ دے دیا تھا، لیکن پھر بھی ہم میں سے اکثر کا بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی طرح جنات سے واسطہ پڑا ہے، اور ماننے والے ان باتوں پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع آپ کو بہت پسند آئے گا، جو کہ ہماری پوری اسرار سیریز کا ہے۔ پوری اسرار سیریز میں ہم اپنے ارد گرد رونما ہونے والے حیرت انگیز واقعات پیش کرتے ہیں، جن کو سن کر نہ صرف ہم کو حیرت ہوتی ہے بلکہ ایمان بھی بلند ہوتا ہے۔ آج کا واقعہ ایک پرانے رسالے سے لیا گیا ہے۔ حاجی صاحب جو کہ گاؤں میں نئے تھے، وہ پاکستان بننے سے پہلے دور ایک پرانے قصبے میں رہا کرتے تھے، لیکن اب بکڑ کے گاؤں میں آ کر آباد ہو گئے۔ وہ اس گاؤں کی مسجد میں امام تھے۔ گاؤں کے اکا دکا لوگ پڑھے لکھے تھے، ورنہ زیادہ تر لوگ صرف قرآن پاک پڑھے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب جو کہ غیر معمولی طور پر دینی علوم پر دسترس رکھتے تھے، یہی وجہ تھی کہ لوگ حاجی صاحب کی دینی معلومات اور درس و تدریس سے نہایت مستفید ہوتے۔ جب بھی موقع ملتا حاجی صاحب سے اسلامی واقعات اور انبیاء کی حیات مبارکہ کے قصے سنتے۔ اس لیے گاؤں والے اپنے بچوں کو حاجی صاحب کے پاس قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لکھنا پڑھنا سیکھنے اور ان کی دینی اصلاح کے لیے انہیں مسجد میں بھیجا کرتے۔ گاؤں کے عین بیچوں بیچ ایک پرانا درخت تھا، آس پاس سبزہ اور ہریالی تھی، جہاں گاؤں کے لوگ اپنے مال مویشی کو چرنے کے لیے چھوڑ کر سبھی مرد حضرات اس کے سائے میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ امام صاحب کی بھی کچھ بکریاں تھیں۔ جب وہ انہیں چرانے کے لیے وہاں آتے تو سبھی لوگ ان سے اسلامی قصے سنتے اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتے۔ حاجی صاحب ایک نہایت سادہ اور بصیرت انسان تھے۔ انہیں اپنی اس غیر معمولی حیثیت پر کبھی تکبر نہیں ہوا۔ یہی سبب تھا کہ کوئی بھی کہیں سے بھی اور کسی بھی وقت انہیں کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے بلاتا تو وہ بنا کسی بات پر اعتراض کرتے ان کے ہمراہ چلے جاتے، چاہے کسی دوسرے گاؤں جانا پڑتا۔ موسم سرما کی ایک سرد رات تھی، ہوا بے حد ٹھنڈی تھی۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر حاجی صاحب کے گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ انہوں نے خود دروازہ کھولا۔ سامنے سفید داڑھی والے لباس میں ملبوس نورانی صورت والے 3 شخص کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ان میں سے ایک آدمی نے احترام کے ساتھ سلام کیا اور بنا روکے کہنے لگا، کیا یہ امام حاجی قدرت اللہ صاحب کا گھر ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا، جی ہاں، فرمائیے، میں حاجی قدرت اللہ ہوں۔ وہ پہلے والا شخص دوبارہ بولا، بات دراصل یہ ہے حضرت، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں آپ سے اس کی نماز-ے-جنازہ پڑھانے کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ وہ آپ کی دینی علوم پر دسترس کی وجہ سے آپ کو بے حد پسند کرتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ اگر ان کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو جائے تو آپ ان کا نماز-ے-جنازہ پڑھائیں گے، اس لیے ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ میت بالکل تیار ہے، سب صفے باندھے آپ کے منتظر ہیں، چلیے ہم آپ کو اپنے ساتھ لیے چلتے ہیں۔ حاجی صاحب بولے، کیا میں ان کو جانتا ہوں یا وہ پہلے مجھ سے مل چکے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میرے بھائی آپ کو پرانے گھر میں اکثر سنا کرتے تھے، تبھی سے وہ آپ کو عزیز رکھتے تھے۔ حاجی صاحب ان کی غیر معمولی حرکات و سکنات سے کچھ عجیب سا محسوس کر رہے تھے، کیونکہ سامنے والا شخص بنا پلکیں جھکائے ان سے بات کر رہا تھا، جبکہ باقی دونوں افراد اس کے دائیں بائیں ہاتھ باندھے خاموش کھڑے تھے اور حاجی صاحب کو مسلسل دیکھ رہے تھے۔ لیکن اس سے زیادہ حاجی صاحب کے لیے کچھ بھی پریشان کن نہ تھا۔ وہ اس سے پہلے کئی مرتبہ رات گئے یوں جنازہ پڑھانے گئے ہیں، اس لیے انہوں نے بنا اتاتل کہہ دیا، آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے، میں اپنا لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں حاجی صاحب ان کے ساتھ جانے کے لیے گھر سے باہر نکل آئے۔ وہ تینوں ان کے آگے آگے چلنے لگے اور چلتے چلتے وہ گاؤں کی حدود سے باہر نکل آئے۔ حالانکہ وہ دوڑ نہیں رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کی حیرت انگیز رفتار کے ساتھ چلنے میں حاجی صاحب کو کافی دشواری ہو رہی تھی۔ مسلسل چلتے چلتے انہیں 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ اب تو حاجی صاحب گھبرا گئے، کیونکہ وہ تینوں گاؤں سے دور ایک پرانی کھاٹی کی طرف چل نکلے۔ حاجی صاحب نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے آپ لوگ یہاں کے راستے سے واقف نہیں، مجھے بتائیے کہاں جانا ہے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کیونکہ یہ راستہ تو بالکل ویران ہے، یہاں تو سوائے کھاٹی نما کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پہلے والا شخص اچانک بولا، اے آدم ذات، گھبراؤ نہیں، ہم بالکل صحیح سمت جا رہے ہیں۔ اس آدمی
آدمی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حاجی صاحب بہت ڈر گئے اور ذہن میں بات سے بات کی کڑیاں ملانے لگے کہ وہ مجھے پرانے گھر سے جانتا تھا، میرے گھر میں تو ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا اور اس نے مجھے آدم ذات کیوں کہہ کر بلایا۔ ابھی حاجی صاحب اسی سوچ میں تھے کہ اس شخص نے کچھ سن لیا، ایک دم رکا اور کہنے لگا، دیکھیں میرے بھائی کی خواہش تھی اس لیے ہم نے آپ کو یہاں آنے کی زحمت دی۔ ہم مسلمان جنات ہیں، لیکن آپ پریشان مت ہوں، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بس آپ جنازہ پڑھا دیں۔ یہ سن کر حاجی صاحب نے کسی نہ کسی طرح اپنے حواس کو قابو میں کیا اور ان کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ وہ تینوں حاجی صاحب کو لے کر کھاٹی میں اتر گئے جس کا حاجی صاحب نے راستے میں ان سے ذکر کیا تھا۔ لاتعداد سفید داڑھی اور سفید لباس میں ملبوس حضرات صفیں باندھے کھڑے تھے، ان کے قد بہت لمبے تھے، لیکن حاجی صاحب نے ان کی طرف بالکل نہیں دیکھا اور امامت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جنازہ پڑھانے کے بعد حاجی صاحب جانے کے لیے پلٹے تو وہ شخص جو ان کو وہاں لایا تھا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ میرے بھائی کی خواہش کی تکمیل کے لیے ہمارے ساتھ تشریف لائے۔ حاجی صاحب کا مارے خوف کے برا حال تھا۔ اس شخص نے جیب سے چند کوئلے نکالے، حاجی صاحب کو دیے اور کہنے لگے، ہم نے بہت دور جانا ہے، لیجئے یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہیں، ہم نے بہت دور جانا ہے۔ حاجی صاحب نے گھبراہٹ میں چھوٹا سا کوئلہ اٹھا لیا۔ وہ بولے، حاجی صاحب ہم نے بہت دور جانا ہے۔ حاجی صاحب اب آپ جا سکتے ہیں اور گھر کے لیے چل دیے۔ انہیں اپنے پیچھے سے خدا حافظ کہنے کی آواز آئی۔ حاجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو سب کے سب وہاں سے غائب تھے۔ اس قدر سردی میں حاجی صاحب پسینے سے شرابور تھے، لیکن اب خود کو سنسان جگہ اکیلا پا کر وہ اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ اپنے گھر میں موجود تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ اس رات غالباً گھر کے دروازے پر بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے، ہم آپ کو اٹھا کر اندر لائے، 3 دن سے آپ شدید بخار میں مبتلا ہیں اور آج آپ کو ہوش آیا ہے۔ حاجی صاحب حیران و پریشان تھے کہ میں تو وہیں بے ہوش ہو گیا تھا، پھر میں گھر تک کیسے آ گیا؟ انہوں نے اس رات کا واقعہ اپنے اہل خانہ کو سنایا۔ سبھی اس غیر معمولی واقعے سے حیران تھے۔ اگلے روز جب حاجی صاحب کو کوئلہ یاد آیا تو انہوں نے اپنی قمیض کی جیب سے اسے نکالا تو وہ ہیرا بن چکا تھا۔ حاجی صاحب نے اپنی جان بچ جانے اور اس نیک سعادت کے حاصل ہونے پر خدا کا شکر ادا کیا اور نوافل ادا کیے، لیکن وہ کبھی بھی اس واقعے کو بھلا نہیں پائے۔ اس رسالے میں یہ واقعہ ان کے گاؤں کے ایک شخص نے تحریر کیا تھا۔ بلا شبہ یہ ہمارا ایمان کی بلندی کا مقام ہے کہ کیسے انسان ہی نہیں بلکہ مسلمان جنات بھی ہمارے نبیوں اور رسولوں کے قصے اور واقعات سن کر اپنا ایمان بلند کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دیجیے اجازت، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔